अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी। आज इमरान खान साहब की मुख्तलिफ केसेस की समाअत हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। क्या उसमें पेशरफ्त हुई, सलमान सफदर साहब ने क्या गुफ्तगू की, हड़ताल तो हो गई, एहतजाज भी हो गया, अगला स्टेप क्या है, क्या इमरान खान साहब की मुलाकातें बहाल हो जाएंगी। इसके साथ साथ जो अहम खबर है आज वो इस हवाले से भी है कि एक जो मसला फंसा हुआ था कि इंडिया के साथ पाकिस्तान मैच नहीं खेलेगा, तो उसके अंदर भी एक पेशरफ्त है। और आईसीसी के वाइस चेयरमैन जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान में आए हैं। उन्होंने आके कोशिश की है कि पाकिस्तान को कन्विंस किया जाए। खबरें ये आ रही हैं कि बैकडोर तरीके से इंडिया कुछ अमेरिका को भी इन्वॉल्व कर रहा है, सिफारिश डलवा रहा है कि पाकिस्तान को कन्विंस किया जाए। इसके साथ साथ जो एक और अहम खबर है वो इस हवाले से भी है कि जो अपना पीस ऑफ बोर्ड है, उसकी जो इफ्ताही सेशन है उसका जो है ऐलान हो चुका है। तो इसके अंदर पाकिस्तान को भी जाना होगा। कौन पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेगा, इस पे भी बात होगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो जी सबसे पहले ज़रा पॉलिटिकल सिनेरियो के ऊपर बात कर लेते हैं, क्योंकि इस वक्त सिचुएशन ये है कि एक एहतजाज हुआ जो कि एक अच्छी स्ट्राइक थी, कामयाब स्ट्राइक थी। उसके बाद क्या लेकिन वो एक मौसर स्ट्राइक भी थी, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। क्योंकि जब हम कामयाब कहते हैं कि जी लोगों ने दुकानें बंद की तो की, इवन बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में तो नहीं जुमे की यानी छुट्टी होती है, वहाँ पे संडे की छुट्टी नहीं होती, फिर भी वहाँ पे शटर डाउन था, अंदरून सिंध शटर डाउन था। तो अगर आपके 50-60% एरिया में शटर डाउन होता है इतने बड़े शहरों में, तो इसका मतलब है कि आपने एक कामयाब स्ट्राइक की है। लेकिन सवाल ये कि क्या उसका इम्पैक्ट आया है, क्या ये एक मौसर एहतजाज था। इसके बाद रैलीज़ भी निकली, मशल बरदार रैलियाँ निकाली गईं। लाहौर में भी इवन मॉल रोड के ऊपर सलमान अकरम राजा साहब की क़यादत में रैली निकाली गई। इसी तरह से खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में रैलीज़ निकाली गईं, जो मशल बरदार रैलीज़ थी। कुछ और जगहों पे भी इस्लामाबाद में कोशिश की गई अल्लामा राजा नासिर अब्बास की तरफ से फैसल मस्जिद से रैली निकाली जाए, लेकिन वहाँ पे पुलिस ने इकट्ठे नहीं होने दिया, लोगों को रास्ते बंद कर दिए और फिर वो एक छोटा सा ग्रुप ही सिर्फ मार्च करता हुआ वहाँ से गया। तो इस्लामाबाद में कोई ख़ास एहतजाज भी नहीं हुआ, स्ट्राइक भी नहीं हुई। पिंडी में भी कुछ इसी तरह की सूरत हाल थी, बड़े शहरों में इसी तरह था, लेकिन बाकी पेशावर वगैरह में बहरहाल एक अच्छी स्ट्राइक देखने को मिली। अब इस सारी के बाद बहुत से लोग ये खबरें दे रहे हैं कि पीछे कुछ मामलात ऐसे शुरू हुए हैं जिसके बाद ये उन्हें कहा गया कि आप हमें ये जो हड़ताल है 8 फरवरी की, ये एज इट इज़ करने दें, इसको हम कॉल ऑफ नहीं कर सकते। लेकिन आपने देखा कि पीटीआई की जो लीडरशिप है बहुत ज़्यादा वो इसमें कोई मुतहरिक नहीं थी, कोई राब्ते करती नज़र नहीं आ रही थी एज सच। और पीटीआई की जो खैबर पख्तूनख्वा की लीडरशिप है उन्होंने अपने तौर पर ज़रूर कुछ ट्रांसपोर्टर्स से भी रिक्वेस्ट की, कुछ जो आपके ट्रेडर्स हैं उनसे भी बात की। लेकिन जनरली अगर आप कहें कि बहुत ज़्यादा ग्राउंड पे मूवमेंट थी, कैंपेन थी, तो वैसा नहीं था। सोशल मीडिया ने आखिरी 1-2 दिनों में खूब ज़ोर लगाया, लेकिन उसके बावजूद भी फिर भी एक अच्छी ये लोग स्ट्राइक करने में कामयाब हो गए। लेकिन अगर आप कहें कि रैलीज़ में हर कोई पीटीआई का स्टेक होल्डर या कोई पार्लियामेंटेरियन ओहदेदार कोई दिखाई दे रहा था, तो ऐसा नहीं था। वही लोग थे जो हमेशा आपको अडयाला के बाहर भी नज़र आ जाते हैं, वही बेचारे आपको टॉक शोज़ में डिफेंड करते नज़र आ रहे होते हैं, वही बेचारे आपको ऑन ग्राउंड नज़र आ रहे होते हैं। तो वही आपको हर जगह चेहरे दिखते हैं जो चंद हैं, बाकी जो हैं वो पता नहीं कहाँ हैं। तो ये जो सूरत हाल है बहरहाल ये प्रिवेल इसी तरह से की। लेकिन अब ये तो मालूम नहीं कि ये कोई कमिटमेंट थी या नहीं थी, लेकिन अलबत्ता अगर कुछ ऐसा था भी और किसी को कोई यकीन दहानी कराई गई थी, तो उसका इजहार जो है वो अब इतना ज़्यादा दूर नहीं है। कल मंगल है और अगर वाकई किसी को ये कहा गया था कि आप एक हड़ताल ज़रूर कर लें, कोई बड़ी रैलीज़ ना निकालें, कोई बड़ा एहतजाज ना करें, उसके बाद आपकी मुलाकात भी हो जाएगी, तो फिर वो पता चल जाएगा कि कल मुलाकात होती है या नहीं, क्योंकि कल फैमिली से मुलाकात का दिन भी है। दूसरा, आज इमरान खान साहब के जो केसेस थे वो भी समाअत के लिए फ़िक्स हुए। तो इन केसेस में भी जैसे मैंने आपको पिछले व्लॉग में बता दिया था कि ये सारे ऐसे केसेस थे जो कि इसमें ज़्यादातर दरख्वास्तें जो थीं वो गैर मौसर हो चुकी थीं, और यहाँ हुकूमत की दरख्वास्तें थीं जो हुकूमती अपील्स थीं। तो इनमें ऐसे केसेस नहीं थे कि जिनमें इमरान खान साहब को कोई रिलीफ मिलने का इम्कान होता। जैसे कि अलकादिर की ज़मानत थी, अब अलकादिर में केस कहाँ से कहाँ पहुँच के सज़ा भी हो चुकी है, तो अब वो ज़मानत की जो दरख्वास्त है वो तो गैर मौसर हो गई है। इसी तरह से 1-2 केसेस में ऐसे था कि कोई फ़र्द जुर्म आयद करने के ख़िलाफ़ है या कोई
केस रोकने के हवाले से। तो अब उन केसेस में तो आगे ट्रायल कंप्लीट हो के सज़ाएँ भी हो चुकी हैं, तो ऐसे केसेस में अब हियरिंग जो थी दरख्वास्तों की वो तो बेकार गई। अलबत्ता जो साइफ़र केस था उसमें हुकूमती अपील थी जो बरीयत के ख़िलाफ़ दायर की गई थी, तो उसके लिए चीफ जस्टिस याया अफरीदी साहब ने 3 रुकनी बेंच बनाने के लिए कहा है और अब वो 2 हफ्ते के बाद बनेगा। उसके बाद उस केस में जो अपील है वो सुनी जाएगी। अब ये भी कुछ कह नहीं सकते कि उसमें अपील में दोबारा उस सज़ा को भी बहाल कर दिया जाए या कहा जाए कि चलो जी सज़ा तो एक केस में हो या 2 केस में हो, हैं तो वो अंदर ही हैं, तो ये भी मुमकिन है कि उसको रद्द ही रखा जाए। लेकिन बहरहाल अब उसकी अपील तो लगाई गई है। जब इस मामले के ऊपर सलमान सफदर साहब ने ये रिक्वेस्ट की अदालत से कि इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हो पा रही है, तो वो अपने केसेस के सिलसिले में उनसे गाइडेंस नहीं ले पा रहे, डिस्कशन नहीं कर पा रहे, तो उन्होंने कहा कि आप फौरी कोई जो है इसके ऊपर ऑर्डर जारी करें कि इमरान खान साहब से मुलाकात हो। मेरे 300 केसेस है, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं अकेले किस तरह उनके बिहाफ के ऊपर केसेस लड़ लूँ जब तक कि मुझे उनकी रहनुमाई दरकार ना हो। तो इसके ऊपर अदालत ने कोई फौरी रिलीफ नहीं दिया और ना ही चीफ जस्टिस साहब ने कोई ऑर्डर किया कि जी अभी जाके मिल पाएँ इनको, बल्कि उन्होंने कहा चलें इसके ऊपर हम कल हुकूमती मौक़िफ़ ले लेते हैं। तो उन्होंने हुकूमती मौक़िफ़ लेने के लिए अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिया है। इसके साथ साथ जो ऑर्डर जारी हुआ है उसमें इमरान खान साहब की लिविंग कंडीशंस के हवाले से भी रिपोर्ट जो है वो मांगी गई है। तो अब देखते हैं कि कल अदालत में इस सिलसिले में क्या रिपोर्ट पेश की जाती है। लेकिन आपको पता ही है रिपोर्ट क्या आएगी, वो बताएंगे सब अच्छा है और चीफ जस्टिस साहब कहेंगे ओके जी सब ठीक है, सब कुछ बिल्कुल कानून के ऐन मुताबिक उन्हें प्रोवाइड किया जा रहा है, ऑल दैट। तो वो आपको भी पता है। चीफ जस्टिस साहब अगर कोई फौरी ऑर्डर करते तो एक बनता सूरत हाल के चलो भी कोई उनकी मुलाकात हो रही है, लेकिन बहरहाल आपको पता ही अदालतें जिस तरह से काम कर रही हैं। तो सलमान सफदर साहब जब आज बाद में मीडिया से गुफ्तगू भी कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि अगर पहली दफ़ा भी जब इनकी मुलाकात हुई थी इमरान खान साहब से तो उस वक्त भी इनके ऑर्डर से हुई थी, तो इसलिए हम तो इस बात के लिए दोबारा उन्हीं से रिक्वेस्ट कर रहे थे। बहरहाल उन्होंने कोई फौरी रिलीफ नहीं दिया, लेकिन वो कहते हैं कि जी चाहे जो भी है जिस तरह की भी अदलिया, लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, ज़ाहिर हमने इधर ही आना है रिलीफ देने के लिए, रिलीफ मांगने के लिए। तो अब ये देखते हैं केसेस उनके किस तरह से चलते हैं। लेकिन आज की जो कार्रवाइयाँ थी उसमें कोई भी ऐसी पेशरफ नहीं थी जिससे कोई इमरान खान साहब को फौरी रिलीफ मिलता। अब दूसरी तरफ जो एक और इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि जो मौलाना साहब हैं वो काफ़ी एक्टिव हुए हैं। कल उन्होंने एक गुफ्तगू की है तकरीब में और यूथ पार्लियामेंट से गालिबन उनका खिताब था, जिसमें उन्होंने कहा कि जी बातें वैसे उन्होंने बड़ी अच्छी की हैं लेकिन वो बातें आजकल अच्छी करते हैं लेकिन अमली तौर पर आपको कोई स्ट्रगल करते, जिद्दोजहद करते, कोई एहतजाज करते दिखाई नहीं दे रहे। कह रहे हैं कि जी ये जाली पार्लियामेंट है और ये किस तरह से फॉर्म की गई है, वो तमाम बातें उन्होंने की हैं, अगेन दोहराई हैं। लेकिन इसके बावजूद उसी जाली पार्लियामेंट के तहत जो उनको मखसूस नशिस्तें मिल रही थी वो उन्होंने फटाफट खुश दिली से कबूल कर ली। तो मौलाना साहब की सियासत बस इसी तरह चल रही है। लेकिन जो एक इम्पॉर्टेंट बात उन्होंने की वो ये थी कि जब इमरान खान की हुकूमत थी, सी पैक पे काम रुका हुआ था, तो हम सब इस पे तनकीद करते थे कि जी इमरान खान ने सफारती ताल्लुकात ख़राब कर दिए हैं। लेकिन जो इमरान खान ने किए थे उस पे अगर हम तनकीद करते थे तो आप तो उससे भी आगे निकल गए हैं। और फिर उन्होंने उसको एलेबरेट किया कि इंडिया से आपके ताल्लुकात ख़राब हैं, चाइना से आपके ताल्लुकात ख़राब हैं, अफ़गानिस्तान से आप लड़के बैठे हुए हैं, ईरान से कोई बहुत ज़्यादा आइडियल सिचुएशन नहीं है, तो सारे हमसायों से हमारे इस वक्त कोई आइडियल रिलेशन नहीं है, तो आप क्या फिर कहाँ पे खड़े हैं। तो उन्होंने ये कहा कि जी अगर हम इमरान खान की एक कदम मुखालफत कर सकते हैं तो फिर हम आपकी आगे बढ़कर 2 कदम भी कर सकते हैं, क्योंकि आप तो उससे भी 2 हाथ आगे निकल गए हैं। तो ये बड़ी बारीक बातें की हैं मौलाना फजल रहमान साहब ने, जिसमें वो बातों बातों में ये कह गए हैं कि चाइना आपसे जो है वो कोई ज़्यादा हैप्पी नहीं है। ये मौलाना साहब का ख्याल है और उन्होंने इसको बरबला कहा भी अपने खिताब में। ये नजम सेठी साहब भी परसों अपने तज्ज़िये में बात कर रहे थे कि इन तमाम चीज़ों का बहरहाल कहीं ना कहीं प्रेशर तो है कि आप कहते हैं कि जब डिप्लोमेट्स मुझसे पूछते हैं कि आपके मुल्क में स्टेबिलिटी है तो मैं कहता हूँ है, तो वो कहते हैं नहीं है। आप खुद देखें, इंडिया के साथ आपकी एक कशीदगी है, अफ़गानिस्तान के साथ है, ईरान में तो वैसे ही एक आलमी तौर पर भी सूरत हाल इतनी स्टेबल नहीं है। उन तमाम चीज़ों का आपके अंदर भी जो इन हाउस है उसका भी इफ़ेक्ट नज़र आता है, और फिर इंटरनल जो आपको पता है चीज़ें हैं।
تو انہوں نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ کبھی بھی کسی بھی وقت کچھ ہو سکتا ہے، تو کیسے اسٹیبلٹی ہے؟ تو یہ وہ بتا رہے تھے کہ جو ڈپلومیٹس ان سے کہتے ہیں بقول نجم سیٹھی صاحب. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس کے اوپر حکومت جو ہے وہ اس وقت بیک فٹ پر ہے، لیکن وہ یہ شو کرتے ہیں کہ نہیں جی ہم نے تو بڑے آئیڈیل تعلقات قائم کر دیے ہیں. وہ اس وجہ سے یہ کہتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر امریکہ کو ہم نے راضی کیا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہم نے سب کو راضی کیا ہوا ہے. حالانکہ مولانا اس پہ بھی تنقید کر رہے تھے کہ اتنے آپ جوتے پالش کر رہے ہیں، حد ہو گئی ہے خوشامد کی بھی. لیکن حکومت سمجھتی ہے کہ یہی ان کی کامیابی ہے کہ امریکہ کا جو صدر ہے وہ ان کی تعریفیں کر رہا ہے. اب وہ کس وجہ سے تعریفیں کر رہا ہے اس کے اوپر بحث ایک الگ ہے، لیکن بہرحال وہ یہ اپنی کامیابی بنا کے بتاتے ہیں. دوسری طرف سچویشن یہ ہے کہ کیا یہ تعریفیں جاری رہیں گی، کیونکہ اگر امریکی صدر تعریفیں کر رہا ہے تو اس کا مطلب آپ اس کو خوش رکھے ہوئے ہیں، اور اگر آپ اس کو خوش رکھے ہوئے ہیں تو اس کی کاسٹ کیا ہے، یہ سب سے بڑا سوال ہے جو جاننے کی ضرورت ہے. پیس آف بورڈ میں آپ نے شرکت کی ہے، شمولیت کر لی ہے، وہاں پہ آپ نے اگریمنٹ کر لی ہے، بڑے ہنستے ہنساتے آپ نے تصویریں کھنچوا لیں، لیکن اس کے بعد ایک ریاکشن ہمیں دکھائی دے رہا ہے کہ لوگ اس بات پہ کوئی خوش نہیں ہیں. کیونکہ آپ تو ہمیں یہ بتا رہے تھے کہ وہاں پہ امن قائم کرنے کے لیے ہم شامل ہو رہے ہیں پیس آف بورڈ میں، لیکن جو نیتن یاہو کی تقریریں ہیں وہ تو بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ حماس کو غیر مسلح کیا جائے گا، کوئی فلسطینی ریاست نہیں بنائی جائے گی، اگر وہ لوگ خود ہتھیار نہیں ڈالیں گے تو ان سے لڑائی لڑی جائے گی. ٹرمپ صاحب بھی تقریباً یہی گفتگو کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. تو پھر یہ تو ایک تضاد نظر آ رہا ہے پاکستان کی جو ایک اسٹیٹڈ پالیسی رہی ہے اس کے اوپر، اور دوسری طرف جو اب یہ دونوں صدور جو ہیں وہ بتا رہے ہیں. اب اس کے بعد پیس آف بورڈ کا جو ہے وہ ایک افتتاحی سیشن ہونے جا رہا ہے چند دنوں میں، اور اس کے لیے جو ہے وہ پاکستان کو باقاعدہ انویٹیشن آ چکی ہے. ظاہری سی بات ہے جب آپ اس کے ممبر ہیں تو پھر آپ کو انویٹیشن تو آئے گی. اب یہ ایک ایسا مرحلہ ہے کہ جو کافی زیادہ کرٹیکل ہوگا اس وجہ سے، کیونکہ اس انوگرل سیشن میں نیتن یاہو بھی موجود ہوگا. اب نیتن یاہو سے جو ایک مسلمانوں کی نفرت ہے، پاکستانیوں کی نفرت ہے، وہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ کس طرح کی ہے. یعنی ہمارے جو لیڈرز مختلف فورمز پر جاتے تھے اور نیتن یاہو وہاں تقریر کے لیے آئیں تو وہاں سے بائیکاٹ کر دیا جاتا ہے. عمران خان صاحب آپ کو یاد ہوگا جب اقوام متحدہ میں گئے تھے، نیتن یاہو آئے، اگر سارے لیڈرز کسی جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں تو عمران خان صاحب بیٹھے رہے ہیں، انہوں نے کوئی اس کے آنے پہ احترام کے لیے کھڑے نہیں ہوئے. اسی طرح سے شہباز شریف صاحب بھی جب گئے ہوئے تھے تو انہوں نے بھی یہ بتایا ہمیں آ کے کہ جب نیتن یاہو آئے تو انہوں نے منہ ادھر کر لیا تاکہ انہیں سلام نہ کرنا پڑ جائے. تو جہاں آپ پہلے یہ ہمیں بتاتے تھے کہ نیتن یاہو سے اس قدر آپ کو نفرت ہے کہ آپ اس کو دیکھنا پسند نہیں کرتے، اس سے ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتے، وہاں پر آپ اب اس کے ساتھ ایک سٹیج شیئر کرنے جا رہے ہیں. کیونکہ جب آپ سیشن میں موجود ہوں گے تو ظاہر ہے وہ بھی موجود ہوگا، تو جب وہ بھی موجود ہوگا تو ظاہری سی بات ہے آپ کا کوئی انٹریکشن بھی ہو سکتا ہے، آپ وہاں پہ اس کے ساتھ ایک لائن میں کھڑے ہوں گے. تو پھر یہ جو ہے آپ کی پالیسی کہاں پہ کھڑی ہوگی، آپ کی نفرت کہاں پہ کھڑی ہوگی؟ کیا اس کا مطلب ہے کہ آپ کے جذبات بدل گئے ہیں؟ یہ ایک سوال اٹھے گا. کل مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے اس کے اوپر ٹویٹ کیا ہوا تھا کہ یہ اب دیکھنا ہوگا کہ پاکستان کی طرف سے کون ریپرزینٹ کرتا ہے. شہباز شریف صاحب جاتے ہیں، فیلڈ مارشل صاحب بھی ویسے تو عام طور پر اس طرح کے موقعوں پر ان کے ساتھ ہوتے ہیں جب بھی وہ باہر جاتے ہیں کسی عام ٹرپ پہ. اور اس کے بعد اسحاق ڈار صاحب کا بھی نام لیا جا رہا ہے کیونکہ وہ نائب وزیر اعظم بھی ہیں اور وزیر خارجہ بھی ہیں. تو اب اس کے اوپر آخری اطلاعات کے مطابق تو شہباز شریف صاحب اور اسحاق ڈار صاحب کے جانے کی اطلاعات آ رہی ہیں. لیکن اب آپ دیکھیے کہ وہ منظر کیسا منظر ہوگا کہ جہاں نیتن یاہو صاحب جو ہیں وہ اور شہباز شریف صاحب جب ایک ہی سٹیج پر کھڑے ہوں گے یا بیٹھے ہوں گے تو دیکھنے والے کو وہ کیسا لگ رہا ہوگا. ویسے تو شاید اس حکومت نے بڑے سلو طریقے سے ان چیزوں کو بڑا نارملائز کرنے کی کوشش کی ہے. آپ دیکھیے کہ انہوں نے تو اسرائیل کی پارلیمنٹ سے نیتن یاہو کا خطاب تک لائیو چلا دیا تھا، ٹھیک ہے نا. تو کچھ ان کے میں نے دیکھا ہے کہ جو فلاسفر ہیں پرو گورنمنٹ اور پرو اسٹیبلشمنٹ، ان کو بھی ہم نے دیکھا ہے کہ وہ اس طرح کی باتیں کرتے نظر آ رہے ہیں کہ جناب ہمیں اپنے مفادات دیکھنے ہیں، ہم ان کو انکار نہیں کر سکتے، اور اس ٹائپ کی باتیں بھی ہم سن رہے ہیں. تو کہیں نہ کہیں ایسے لگ رہا ہے کہ ایک فور گراؤنڈ بنایا جا رہا تھا تاکہ آئندہ جب یہ اس قسم کے مناظر دیکھنے پڑیں تو لوگ اس کو جو ہے وہ ڈائجسٹ کر سکیں. اسی لیے ہم نے دیکھا کہ جو ملا کرام ہیں جو سب سے زیادہ فلسطین کے ایشو کے اوپر جو ہے وہ ایک طوفان اٹھایا کرتے تھے، ان کو بھی بالکل آن بورڈ کر کے بہت سے معاملات کے اوپر اپنے ساتھ رکھا گیا ہے تاکہ ان کی طرف سے بھی آوازیں نہ نکلیں. تو یہ اب تمام چیزیں کیوں ہو رہی تھیں اس کا ایک آپ کو سارا منظرنامہ کلیئر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو بہرحال جی اب دیکھتے ہیں، انٹرسٹنگ ہوگا یہ دیکھنا. خواجہ آصف صاحب وزیر دفاع جو کہ بڑی اپنی طرف سے ایموشنل ٹویٹس کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں غزہ کے معاملے پر، تو دیکھتے ہیں نا کہ اب وہ اس چیز کے اوپر کس طریقے سے ریاکٹ کرتے ہیں.
تو بہرحال یہ ایک اہم پوائنٹ آ رہا ہے، اور اس کے اوپر میں تو کیا کہوں کہ پاکستانی قوم ریئیکٹ کرے گی، کوئی قوم ریئیکٹ نہیں کرے گی. پاکستانی قوم بالکل جو ہے وہ ایک بے حس قوم ہے، اور اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کچھ بھی، سوری ٹو سے، لیکن ہم ہیں، میں بھی اسی کا حصہ ہوں. میں کیوں اگر تنقید کر رہی ہوں تو میں اپنے آپ کو کچھ سے الگ کر کے نہیں کر رہی، لیکن یہ بات ہے بحیثیت قوم ہمارے اندر وہ یونٹی، وہ سینسٹیوٹی، وہ ایک ہمت نہیں ہے جو ہم باقی ممالک میں دیکھتے ہیں، کہ جہاں پر کسی ایک کے ساتھ کوئی خاتون کو غلطی سے مار دیا، کچھ ہو گیا، پوری ان کی قوم باہر نکل کے احتجاج کر رہی ہوتی ہے. یہاں پہ کسی کو فرق ہی نہیں پڑتا، بلکہ خود ساتھ مل کے مار رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پہ تو اس طرح کی صورتحال ہے. لہٰذا اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ جی اگر ہم اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے، یا اگر کچھ اس طرح کی سچویشن ہوگی کہ جس میں غزہ کو، حماس کو جو ہے وہ ان آرمڈ کرنے کی طرف ہم جا رہے ہوں گے، تو آنیسٹلی میں اگر اپنی آپ کو فیلنگ بتاؤں کہ اگر ایسا کچھ ہوتا ہے، مجھے نہیں لگتا ہے کہ کوئی بہت ریاکشن پاکستانی قوم کی طرف سے آئے گا. ہاں، دل میں کوئی اچھا برا کہے گا، وہ کہے گا، لیکن اس سے کوئی چیلنج نہیں کھڑا ہوگا اس حکومت کے لیے، جتنا کہ میں نے اس قوم کے حوالے سے دیکھا ہے. تو مجھے تو یہ دکھائی دے رہا ہے. بہرحال انڈیا کے حوالے سے ایک خبر یہ بھی ہے کہ جناب جو آپ کی یعنی کیا پی سی بی نے ایک موقف لیا کہ جناب ہم انڈیا کے ساتھ نہیں میچ کھیلیں گے. اس کے اوپر جو ہے وہ انڈیا کو ہے تو صحیح ٹینشن کہ جناب یہ ہمارا تو کروڑوں روپے کا بزنس ہوتا ہے، جو کہ ایک ایک میچ کے اوپر ہوتا ہے، تو یہ تو کام خراب ہو جائے گا. وہ کافی کوشش کر رہے تھے، آئی سی سی کے تھرو بھی انہوں نے کوشش کی ہے کہ پاکستان کو اس پہ کنونس کیا جائے. کل آئے بھی ہوئے تھے ان کے کچھ لوگ، آ کے انہوں نے میٹنگز کی ہیں. فی الحال جو خبر جاری کی گئی ہے اس کے مطابق تو یہ کہا گیا کہ جی ہم نے فیصلہ جو ہے وہ اپنی حکومت کے جو مرضی ہے اس کے مطابق، اس کے موقف کے اکارڈنگلی لیا ہے. تو اگر حکومت فیصلہ کرے گی تو ہم کھیل لیں گے. تو انہوں نے اس پہ حکومت پہ بات ڈال دی ہے. اب حکومت اور کوئی پی سی بی اس وقت الگ تو ہے نہیں. آپ کو پتہ ہے وہی وزیر داخلہ ہیں، وہی آپ کے پی سی بی کے چیئرمین بھی ہیں، اور وہ اتنے اسٹرانگ ہیں کہ جو وزیر اعظم سے بھی زیادہ اسٹرانگ ہیں. تو اس لیے بات تو وہی ہے، بس یہ لفظوں کا ہیر پھیر ہوتا ہے. لیکن ایک خبر یہ آ رہی ہے کہ انڈیا جو ہے وہ امریکہ کو بھی بیچ میں انوالو کر رہا ہے، اور کوشش یہ کر رہا ہے کہ جی امریکہ کے تھرو پاکستان کو یہ کنونس کیا جائے کہ جی آپ ان کے ساتھ میچ کھیل لیں. تو اگر ایسی کوئی چیز ہوتی ہے تو پھر ظاہر ہے پاکستان، جیسے کہ میں نے کہا کہ امریکہ کو ناراض کرنا نہیں چاہتا، تو وہ پھر اگر اس طرح کی کوئی بات ہوئی تو ہو سکتا ہے کہ اپنے موقف سے پیچھے ہٹ. جبکہ میرا یہ خیال ہے، اور میرا خیال ہے میری طرح بہت سے اپنے ہمارے جو قوم کے ہیروز ہیں ان کا بھی یہ خیال ہے کہ اگر آپ نے ایک سٹینڈ لیا ہے تو پھر اب آپ کھڑے رہیں. یا تو آپ لیتے نا، یا تو اپنا لیتے کہ جی ہم نے نہیں کھیلنا، پھر آپ چپ کر کے کھیلتے رہتے جیسے پہلے کھیلتے رہے. لیکن اگر آپ نے لیا ہے تو پھر اس کے اوپر ڈٹ جائیں، اس کے اوپر کھڑے ہوں اپنے موقف کے اوپر، یا کم از کم اپنی کوئی بات منوا کے اپنے موقف سے پیچھے ہٹیں. یہ نہیں کہ انکنڈیشنلی آپ پیچھے ہٹ جائیں کہ چلو جی ٹھیک ہے اب ہمیں فلاں نے کہہ دیا لہٰذا ہم مان جاتے ہیں. تو آپ کو کچھ نہ کچھ اپنی بات منوا کے اس کے بعد ہی اس کا حصہ بننا چاہیے. لیٹس سی اس کے اوپر جو ہے وہ اب فائنلی کیا ڈیسیجن ہوتا ہے. آخر میں ایک بات کر لیتے ہیں جی، ہمارے ایک صحافی بھائی ہیں تھے جن کا نام زین ملک ہے. میرے ساتھ بھی وہ GNN ٹیلی ویژن کے لیے کام کر چکے ہوئے ہیں اور مختلف چینلز میں کام کر چکے ہوئے ہیں. 36 سال ان کی عمر ہے. کل افسوسناک واقعہ پیش آیا. بسنت کے آخری روز وہ اپنے چھت پہ تھے، یا شاید پتنگ پکڑ رہے تھے، اڑا رہے تھے، یہ تو کنفرم نہیں ہوا، لیکن بہرحال پتنگ بازی ہی کے سلسلے میں وہ موجود تھے. 4 منزلہ عمارت تھی اور وہاں سے وہ کل گر گئے. بہت ہی افسوسناک اور دکھی واقعہ. اور اس کے بعد وہ گرنے کے بعد بہت بری طرح ان کو ہیڈ انجری ہوئی. فوری طور پر انہیں منشی ہاسپٹل لے جایا گیا، لیکن وہ اتنی سیویئر ہیڈ انجری تھی کہ وہ سروائیو نہیں کر پائے اور وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. تو اب یہ بہت ہی دکھی سا ایک ہمارا واقعہ ہوا ہے جس پہ یقیناً صحافی برادری بھی کافی افسردہ ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ جن چینلز کے لیے یہ لوگ کام کرتے رہے ہیں ان چینل نے بھی ایک خبر تک نہیں چلائی. ریسنٹلی شاید وہ سنو نیوز سے وابستہ تھے، تو آپ اندازہ لگائیے کہ انہوں نے ایک صحافی کے چھت کے گرنے سے مرنے کی خبر تک نہیں چلائی. اور اس کی وجہ آپ سب کو پتہ ہے، کیونکہ جو بھی اس بسنت کے دوران ایسے واقعات ہوئے ہیں نقصانات کے، وہ ٹی وی پہ نہیں دکھانا چاہتے تھے، تاکہ جو بسنت کی ایک فیسٹیوٹی ہے اور جو اس کی سکسیس دکھائی جا رہی ہے کہ جو مریم نواز نے بڑا سکسیسفل ایونٹ جو ہے وہ آرگنائز کیا ہے، اس پہ کوئی داغ نہ آ جائے، اس پہ کوئی انگلی نہ اٹھ جائے. تو وہ اس وجہ سے جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں مجموعی طور پر، جو آپ کو میں تصدیق شدہ واقعات کی بات بتا رہی ہوں، تو 6 افراد جو ہیں وہ لاہور میں اس بسنت کے حوالے سے مختلف واقعات میں
جاں بحق ہوئے ہیں، جبکہ کوئی اسی طرح 30-35 کے قریب افراد ہیں جو کہ زخمی بھی ہوئے ہیں۔ تو اب یہ واقعات کہیں پہ بھی رپورٹ نہیں ہوئے میڈیا چینلز کے اوپر، وجہ بڑی صاف تھی کہ اس کو سکسیس کو کہیں خراب نہ کیا جائے۔ حالانکہ یہ وہ واقعات ہے کہ جس میں زیادہ تر لوگ کوئی چھت سے گرنے سے ان کی ڈیتھ ہو گئی یا کوئی کرنٹ لگنے سے واقعات ہوئے۔ تو جہاں کسی بھی ایونٹ کے اوپر حکومتوں کی ذمہ داری ہوا کرتی ہے، وہاں ظاہر ہے کہ پرسنل لوگوں کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنا خیال رکھیں اور حفاظت کو یقینی بنائیں کسی بھی ایکٹیویٹی کو کرتے ہوئے۔ لیکن بہرحال ظاہر ہے کہ یہ بسنت الاؤ ہوئی تو اس کے بعد لوگ سٹارٹ ہوئے تو پھر یہ آگے چیزیں ہوئیں۔ یہ ایک ایسی چیز تھی کہ اس کو جان بوجھ کے چھپایا گیا۔ تو مجھے اس بات پہ بڑا افسوس بھی ہوا کہ دیکھیے جن چینلز کے لیے وہ کام کر رہا تھا اس نے ان کی ایک موت کی خبر بھی نہیں چلائی ایون، کیوں؟ تاکہ اپنے جو مفادات ہیں اس کو تحفظ ملے اور اس کو نقصان نہ پہنچے۔ تو یہ تکلیف دہ امر تھا۔ بہرحال جی بسنت تو ہو گئی، مجھے لگتا ہے کہ اگلی دفعہ اور اس سے بڑی بنائی جائے گی۔ بہت سے جو آپ کے اس کے حامی ہیں وہ اس پہ کر رہے تھے۔ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ میں کوئی یہ خوشیاں منانے کے خلاف تو نہیں ہوں، پرابلم یہی ہے کہ اس بسنت کی وجہ سے بہت سے خوفناک معاملات جو ہیں وہ ہو جاتے ہیں، اور جن کے گھروں سے پھر افسوسناک واقعات ہوتے ہیں، ظاہر ہے وہ پھر اس چیز کو کنڈیم بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ایکٹیویٹیز نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن جنرلی لوگ جو ہیں وہ اس پہ خوش بھی ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی اس سے بڑے پیسے بھی بنتے ہیں، بڑا بزنس بھی ہے۔ اب اس کے اوپر بھی میں دیکھ رہی تھی بڑی، وہ مبشر لقمان صاحب کی بھی ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی تھی جو کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی 1.5-2 ارب ڈالر کا بزنس ہو گیا 3-4 دنوں میں۔ حالانکہ اتنے خیر ارب ڈالر کا تو بزنس نہیں ہوا، یہ تو ایک پوری قسط ہے جو IMF سے مل جاتی ہے ہمیں۔ یہ ضرور ہے کہ جتنے پیسے یہاں پہ، ہاں بزنس تو ہوا، لیکن جتنے پیسے اس کی مد میں سیلیبریشنز کے لیے، تیاری کے لیے، اشتہارات کی مد میں، ٹرانسمیشنز کی مد میں جو استعمال کیے گئے ہیں، تو میرا خیال ہے وہ بات برابر ہی ہو گئی ہے۔ بلکہ الٹا میرا خیال ہے جو بزنس مین طبقہ ہے اس کو بیچارے کو کافی نقصان بھی ہوا ہے، کیونکہ جب 3-4 دن چھٹی رہی ہے، مارکیٹس بند رہی ہیں، تو ظاہر ہے ان کے کاروبار تو پھر نقصان میں گئے ہوں گے۔ ٹرانسپورٹ بند ہوئی ہے، اس کا بھی ایک وہ تھا۔ تو وہ سارے پیسے اگر آپ کل ملائیں تو میرا خیال ہے جو فائدہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بزنس کے نتیجے میں ہوا ہے اس سے زیادہ شاید پیسے خرچ ہو گئے ہوں۔ تو یہ بہرحال اب وہی بات ہے کہ جو لوگوں نے انجوائے کیا وہ تو چاہیں گے کہ دوبارہ بھی ہو، لیکن جن کا نقصان ہوا ہے وہ تو چاہیں گے کہ کبھی بھی نہ ہو۔ تو بہرحال اس کے اوپر تو اب ایک ڈیبیٹ چلتی رہے گی، لیکن مقصد جو تھا بہرحال اس کا وہ پیورلی ایک پولیٹیکل سٹنٹ تھا، اس کے علاوہ اس کا کوئی خاص مقصد نہیں تھا، اور وہ انہوں نے اپنے میڈیا کے ساتھ مل کر بڑا کوشش کر کے اس کو اچیو بھی کیا ہے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔